دیکھ لے گا۔ اس آیت کو سب سے ڈرانے والی کہتے ہو، سب سے امید والی آیت۔ وَيَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اس آیت کو سب سے پر امید کہتے ہو، کیونکہ اللہ نے کہا اے میرے گنہگار بندو، اپنی جانوں پر تم نے ظلم کیا، ایک بار کہہ دو یا اللہ میری توبہ، سب معاف کر دوں گا۔ یہ تم کہتے ہو، میری سنو، میرے نزدیک قرآن کی سب سے پر امید آیت اور سب سے با امید آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے نبی، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اس لیے قرآن جو کہہ رہا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، او مسلمانوں، تمہارے نبی تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ چاہتے ہیں۔ تم کیا چاہو گے اپنی جان کو؟ تم کیا اپنی حفاظت کرو گے؟ تمہارا نبی تمہیں اپنی جانوں سے زیادہ چاہتا ہے۔ آپ نے تعبیر اس کی کھینچی ہے کہ ایک آگ جلائی گئی، اس میں پتنگے آ رہے اور تم اس میں گرنا چاہ رہے، میں تمہیں کمر پکڑ پکڑ کر پیچھے کھینچ رہا، لوگوں گناہ میں نہ جانا، لوگوں شرک نہ کرنا، لوگوں اللہ کی نافرمانی پر نہ اترنا، کہیں آگ میں نہ پڑ جاؤ۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ چاہتا ہے۔ تم تو اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، معصیت میں مبتلا ہو کر نبی تمہیں دور کرنا چاہتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، اے لوگوں تمہارے پاس ایسے رسول آئے مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تم میں سے ہے، کوئی انسان ہی ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، ان کی لائف تمہارے سامنے ہے، ان کا خاندان تمہارے سامنے ہے، ان کا پورا بایوڈاٹا تمہارے سامنے ہے۔ ایک تفسیر دوسری ہے من انفسکم کی یہ کی گئی کہ تمہارے پاس ایسے رسول آئے جو تم میں سب سے عمدہ نسب والے ہیں۔ کہ آپ نے فرمایا اللہ نے بنو ابراہیم میں سے بنو اسماعیل کو منتخب کیا، بنو اسماعیل میں سے بنو کنانہ کو منتخب کیا، بنو کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب کیا ہے۔ میرا نسب جاہلیت کے نکاح کی طرح یعنی زنا سے پاک ہے، میرا نسب آدم علیہ السلام تک ہے، درمیان میں کوئی بدکار نہیں آیا، کوئی بد کردار نہیں آیا، کوئی اپنا جوانی کو برباد کرنے والا نہیں آیا، میرا نسب سب سے عالی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری پریشانیوں کا اس سے بڑا درد ہوتا ہے۔ تمہارا نبی ایسا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تم پر اگر کوئی پریشانی آئے اس سے بڑا درد ہوتا ہے، وہ برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ کہ ایک عورت کو آپ نے دیکھا کہ اس نے اپنے گھر میں رسی لٹکائی، صحابہ سے پوچھا یہ رسی کیوں لٹکائی؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ خاتون رات میں عبادت کرتی ہے اور اگر اسے اونگ آتی ہے تو رسی سے اپنے آپ کو باندھ لیتی ہے تاکہ گرنے نہ پائے۔ آپ نے بلایا کہ بیٹی ایسا نہیں کرتے ہیں، عبادت اتنی کرو جتنی تم سے ہو سکے، کیونکہ تمہاری تکلیف سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ شرابی لایا گیا، اسے سزا دی گئی، اس پر حد جاری کی گئی، اسے کوڑے مارے گئے، 80 کوڑے شرابی کی سزا ہے اسلام میں۔ اور جب جانے لگا تو کسی نے کہہ دیا یہ ذلیل ہے، شرابی سے کسی نے کہہ دیا یہ ذلیل ہے۔ آقا نے سن لیا، کہا کہ اسے ذلیل مت کہو کیونکہ شرابی ہے، میرا امتی ہے، اس سے برا کہوں گے مجھے تکلیف ہو۔ اللہ عبداللہ بن زبیر بن عاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ مجھ میں طاقت ہے، روزانہ روزہ رکھ سکتا ہوں اور رات بھر تہجد اور نفل پڑھ سکتا ہوں۔ آپ نے کہا عبداللہ ایسا نہیں کرنا، روزانہ روزہ رکھے گا تیرا بدن کمزور ہو جائے گا۔
اور وہ کمزوری سے مجھے اثر ہوگا، تو ایسا کر ایک دن روزہ رکھا کر، ایک دن افطار کیا کر، تاکہ بیلنس رہے اور مجھے تکلیف نہ۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف سے اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، جو تکلیف کا احساس قرآن نے کرایا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ قرآن کہہ رہا آپ کو افسوس ہوتا ہے ان کے ایمان نہ لانے پر، ان کے تکالیف پر۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہارے لیے ثواب کے بڑے حریص ہے کہ کس طرح میری امت کا ثواب بڑھ جائے، حریص ہے۔ تمہارے نبی نے تمہیں وہ چاہا کہ باپ بھی اپنے بیٹے کو نہیں چاہتا، ماں سے بھی زیادہ چاہا، ساری دنیا کی محبت ایک طرف کر دو اور نبی کی محبت ایک پلڑے میں رکھ دو، اللہ کی قسم نبی کی محبت کا وزن بڑھ جائے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ تم پر ثواب زیادہ ہو۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ کہتے ہیں ایک نیکی کا صلہ ایک دے گا، ایک عمل کا صلہ ایک نیکی اللہ دے گا، کہا کہ نہیں اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ۔ دوسری مرتبہ آئے، کہا کہ اللہ کہتے ہیں ڈبل دے گا، کہا کہ نہیں اور بتاؤ۔ تیسری بار آئے، کہا کہ ایک پر 10 دے گا، کہا کہ نہیں اور بڑھاؤ۔ چوتھی بار اللہ نے کہا کہ اللہ تمہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اے نبی جا میں تیری امت کو بغیر حساب عطا کروں گا۔ حریص علیکم، تم پر نیک اعمال کی حریص ہے، تم عمل کرو تمہارا ثواب بڑھا دیا جائے۔ کیا اللہ نے کرم کیا، نیکی کے ارادے پر ثواب، نیکی پر ثواب، گناہ کے ارادے پر کوئی گناہ نہیں، یہ نبی کی رحمتیں ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے نبی ایمان والوں پر رؤوف ہے، رحیم ہے، رحمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے اور شفقت بھی ہے اور مودت بھی ہے، محبت بھی ہے اور الفت بھی ہے۔ کیا تم پر شفقت کیا تمہارے نبی نے؟ اللہ اکبر، تم سے کہا میرے بندو، میرے امتیوں، یہ کہا تم اگر چلو تو ایسا نہیں چلنا کہ ایک پیر میں چپل ہو دوسرا ننگا پیر ہو، یہ نہیں چلنا کہیں بیلنس آؤٹ ہو جائے، تم گر جائے، مجھے تکلیف ہو۔ میرے امتیوں، ایسے گھر میں اکیلا نہیں سونا، کمرے میں کوئی نہیں، گھر میں اکیلا نہیں سونا۔ رات میں اگر کوئی دردناک حادثہ پیش آ جائے تم پریشان ہو جاؤ، مجھے تکلیف ہوگی، نہیں سونا، کسی کو ساتھ میں لے کر سویا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں، چھت پر سونے کی نوبت آئے ایسی چھت پر نہ سونا جس کی وال کمپاؤنڈ نہ ہو، اوپر سے گھرا ہوا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو تم نیند میں ہو اور کروٹیں بدلتے 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 نیچے گر جاؤ، تکلیف ہوگی، مجھے تکلیف ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی نے فرمایا میرے امتیوں، ایسی جگہ نہیں بیٹھنا اس جگہ پر کچھ سایہ ہو، کچھ دھوپ کی کرنیں آ رہی، کرنے بھی ہو سایہ بھی ہو، نہیں بیٹھنا، الگ بیٹھنا، یا تو پوری دھوپ میں بیٹھو یا پورے سائے میں بیٹھو۔ اگر تم کچھ دھوپ میں بیٹھو گے یا کچھ سائے میں بیٹھو گے، کہیں ایسا نہ تمہارے بدن پر، اسکن پر کوئی بیماری ہو جائے، تکلیف ہوگی، مجھے بھی تکلیف ہوگی۔ اللہ، نبی نے فرمایا میرے امتیوں بیت الخلا جاؤ، وہاں جنات خبیث رہتے ہیں، تم کیا کرو گے؟ کمزور ہے، تمہیں طاقت نہیں۔ میں تمہیں ایک پروف اور ایک حوالہ بتاتا ہوں، ایک حفاظت کا نسخہ بتاتا ہوں کہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس دعا کو پڑھتے جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ میرے امتیوں، کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا، کھڑے ہو کر پانی نہ پینا، تم کھڑے ہو کر گٹ گٹ پانی پیو گے، ایسا نہ ہو کہ تمہارا معدے کو تکلیف ہو جائے اور اس میں کوئی بیماری لاحق ہو جائے، تمہیں تکلیف ہوگی، مجھے بھی تکلیف ہوگی۔ اللہ اکبر، کیا رحمت، یہ شرعی چیزیں نہیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی ایک چپل پہن کر چلے، ایک سے ننگے پیر چلے، کوئی شرعی چیز ہے، گناہ نہیں ہے۔ ایسی چھت پر سوئے، اس کی وال نہ ہو، پیراپیٹ نہ ہو، گناہ نہیں۔
لیکن نبی نے اس سے منع کیا. کیوں؟ رحمت کی وجہ سے کہ نبی کے دل میں تمہاری رحمت ہے، شفقت ہے، محبت ہے، تمہیں تکلیف نہ ہو. نبی نے فرمایا جنگل میں ہو اور تمہیں بسیرا کرنے کا، ٹھکانے کا ارادہ ہو، تم وہاں رکنا چاہتے ہو، وہاں موسی جانور ہے، وہاں پر شیاطین ہیں، وہاں پر جنات ہیں، جب سویا کرو ایک دعا بتاتا ہوں، اس کو پڑھ لیا کرو کہ میرا تمہارے لیے وظیفہ ہے، ہر موسی جانور سے تمہاری حفاظت ہوگی. وہ یہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اس کو 3 بار پڑھ لیا کرو، اللہ تمہاری ہر شر سے حفاظت فرمائے. یہ ہے باپ سے بھی زیادہ شفیق ہے، رحیم ہے نبی. ہاں سیدہ عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں 2 تراویح پڑھی، 23-25 یا 23-24، 2 دن کنٹینیو پڑھی، مجمع زیادہ ہو گیا. 26 کو صحابہ بہت جم گئے، جم کثیر ہو گیا. آپ اندر تھے اپنے حجرہ مبارک میں، مجمع ہے، آپ اندر ہیں، انتظار ہو رہا. تو صحابہ اٹھے، کھنکارا دروازے کے پاس، حجرہ مبارک کے پاس کہ آقا باہر آ جائے، تراویح پڑھا لے، تراویح پڑھا لے. آپ آتے نہیں، مجمع جاتا نہیں، آپ پڑھاتے نہیں، مجمع پڑھتا نہیں. یہ منظر چلتا رہا. صبح ہو گئی، آپ فجر سے پہلے آئے. لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں نہیں آئے؟ سارا مجمع جڑ گیا تھا. آپ نے کہا تمہاری آواز، تمہارا کھنکارنا، تمہارا انتظار کرنا مجھے معلوم ہوتا رہا. میں اس وجہ سے باہر نہیں آیا کہ اگر میں تیسرے دن کنٹینیو تراویح پڑھنے آ جاؤں اور پڑھانے آ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تراویح تم پر فرض ہو جائے اور پھر تم اس کو نہ کرو تو تم گنہگار شمار ہو. میں نے تم پر رحم کیا، اسے فرض نہیں بتایا، فرض نہیں قرار دیا. آپ نے فرمایا مسواک نبی پر واجب تھی، واجب. ہاں مسواک واجب تھی. پہلے واجب یہ تھا کہ آپ ہر ذکر کے لیے وضو کریں. سبحان اللہ بولنے کے لیے بھی وضو کرنا پڑتا تھا، شروع اسلام میں واجب تھا. آپ سبحان اللہ بولیں تو اس کے لیے وضو کرو. آج تو نہیں ہے ایسا. آپ بغیر وضو کے ناپاکی کی حالت میں بھی ذکر کر سکتے ہیں، لیکن شروع اسلام میں ذکر کے لیے وضو ضروری تھا. مسلمانوں پر بھی اللہ نے اس سے منسوخ کر دیا، مسلمانوں سے اٹھا دیا. اب تم ذکر کر سکتے، لیکن نبی سے اٹھایا، نبی پر اس کی جگہ مسواک کو واجب قرار دیا. اور آپ نے فرمایا اگر مجھے خوف نہ ہوتا، میری امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا. اب مسلمانوں توجہ کرو، کیا آقا کہہ رہے ہیں؟ اگر تم پر مشقت کا خوف نہ ہوتا میں تم کو حکم دیتا کہ مسواک کرنا واجب ہے، لیکن ڈر ہے، واجب قرار دوں گا. تم میں سے کوئی نہیں کرے گا، اسے گناہ ہوگا، تمہارے گناہ سے مجھے تکلیف ہوگی. محدثین ایک روایت نقل کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جینا بھی تمہارے لیے رحمت اور میری موت بھی تمہارے لیے رحمت. صحابہ نے پوچھا کس طرح؟ کہا کہ زندہ ہوں تو میں تمہیں عمل کی ترغیب دیتا ہوں، میرا وجود تم میں رحمت کا سبب ہے. میں جب تک رہوں گا عذاب تم پر نہیں آئے گا. اس لیے تو ایک مرتبہ سورج کو گہن لگ گیا، سورج کو گہن لگ گیا. آپ نے دعا کی یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا جب تک میں ان میں رہوں گا تو نے عذاب نہیں دے گا. اس نے وعدہ کیا، اپنے وعدے میں تو مکمل رہے. اللہ سے کہتے ہیں. پھر آپ نے صحابہ سے کہا تھا لوگوں یہ سورج گہن ہوا کسی کی موت کی وجہ سے نہیں ہوتا، کسی کے حیات کی وجہ سے نہیں ہوتا، اللہ کی نشانی ہے. اللہ بتانا چاہتا جس رب نے سورج کو روشن کیا ہے وہ رب سورج کو اندھیرے میں تبدیل کر سکتا ہے. چونکہ اس دن ہمارے نبی کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. ابھی تاسی کارگزاری ہے، یورپ کے ایک ملک کی ایک بڑے پروفیسر ایمان لائے، عیسائی تھے. ان سے کہا گیا آپ کی اسلام لانے کا سبب کیا بنا؟ کہ تمہاری شریعت کا تو بہت میں نے مطالعہ کیا، ہم ہی نہیں کر رہے، بس ہم ہی مطالعہ نہیں کر رہے. آپ سے گزشتہ کہا تھا ایک سیرت کی کتاب پڑھو ربیع الاول میں، نبی کی پوری ہسٹری سامنے لاؤ. کہا کہ میں نے مطالعہ کیا، ایک واقعے کی وجہ سے اسلام لایا. وہ کیا ہے؟
کہ تمہارے نبی میں نے یہ دیکھا جس دن سورج گرہن ہوا اسی دن آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا. لوگ کہہ رہے تھے سورج کو گرہن لگا ابراہیم علیہ السلام کے وفات کی وجہ سے. ہاں یہ کہہ رہے ہیں. اب سوچو اگر کوئی عام آدمی ہوتا وہ سوچتا اس میں تو میری بڑی کیا ہے تعظیم ہے, میری بڑائی ہے کہ میرا بیٹا اتنے بڑے درجے کا ہے, اس کی موت پر سورج بھی رو رہا ہے. ایسا ہو سکتا تھا نا کہ میرے بیٹے کا مرتبہ یہ تھا کہ سورج کو افسوس ہوا وہ کالا ہو گیا, لیکن آقا نے یہ نہیں کہا, آقا نے یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے کی وجہ سے سورج گرہن ہوا. نہیں, اللہ کے حکم سے ہوا ہے. یہ بات مجھے اتنی پسند آئی کہ میں نے دیکھا تمہارا نبی ہر وقت امت کو عمل کی طرف لے جا رہا اور ہر وقت جنت کی طرف لے جا رہا, کسی ہر غلط عقیدے سے دور کرا رہا, جس کی وجہ سے میں نے اسلام لایا. تو سورج کو گرہن لگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ سے کہا جب تک یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میں ان میں رہوں گا تو تو نے عذاب نہیں دے گا. اللہ نے اس کو پورا کیا ہے. یہ نبی کی رحمتیں ہیں, یہ نبی کی رافتیں ہیں, یہ نبی کی شفقتیں ہیں. اس لیے آقا کے باب میں آتا امت کے لیے ایسے شفیق تھے. آپ نماز پڑھاتے, کسی بچے کے رونے کی آواز آتی, عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی بچوں کو لے کر, دودھ پیتے بچے جن کو چھوڑنا مشکل ہو, اگر وہ بچے کو لاتی اپنے پاس بٹھاتی نماز پڑھتی. اگر بچہ روتا اور میرے کان میں آواز آ جاتی میں نماز لمبی پڑھانے کے بجائے مختصر اور شارٹ کر دیتا. کہیں ایسا نہ ہو ماں کو درد ہوگا بچہ رو رہا ہے اور میں نماز لمبی کر دوں گا, اس درد میں اضافہ ہوگا. میں نماز جیسی عبادت کو تمہاری شفقت میں مختصر کر دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ میں نماز پڑھاتا ہوں, میرا ارادہ ہوتا ہے کہ نماز کو طویل کروں, لمبا کروں, لیکن مجھے خیال آتا ہے کہ تم میں کمزور ہے, بوڑھے ہیں, بیمار ہے, اپاہج ہے, معذور ہے. مجھے خیال آتا ہے میں نماز لمبی کرنے کے بجائے چھوٹی کر دیتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ بیمار کو تکلیف ہو جائے, بزرگوں کو پریشانی ہو جائے. اور مسلمانوں توجہ کرو, یہ تمہارے نبی کی رحمتیں ہیں. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے تھے, 5 6 پارے پڑھا کرتے. ایک مرتبہ حضرت انس نے ابتدا کر لی اور آپ کے پیچھے نماز پڑھی, آپ نے نماز کو چھوٹی کر دیا. حضرت انس سے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے نماز کو چھوٹی کر دیا آپ لمبی کر دے. کہا کہ انس مجھے ڈر ہوا تو میرے پیچھے پڑھ رہا, مجھے تو کچھ نہیں ہوگا, نماز لمبی کروں گا تیرے پیر میں درد کہیں نہ ہو جائے. اللہ, یہ ہے نبی کی رحمتیں شفقتیں. تو میرے بزرگوں اس ربیع الاول کا پیغام یہ ہے کہ جن چیزوں میں نبی نے شفقت چاہی, جن چیزوں میں نبی نے تمہاری رحمتیں دلائی اور مانگی ہے اس کو اپنا لو, اس کو زندگی میں لا لو. یہ ربیع الاول عملی اعتبار سے ایسا نمونہ اور مثال پیش کرے کہ آپ ارادہ کر لو اس مہینے میں نبی آئے تھے, ہم ارادہ یہ کرتے ہیں کہ آپ نبی کی سنتیں نہیں چھوڑیں. ارے ارادہ کہ انشاءاللہ تو بولو, نہیں آ رہی آپ لوگوں کو, انشاءاللہ زور سے بولو انشاءاللہ. یہ ربیع الاول کا پیغام ہے, تمہیں فائدے بتا, بینیفٹ بتایا سنتوں کا, وہ سب میرے آپ کے لیے ہے. یہ ارادہ کرو اس مہینے میں داڑھی رکھ لوں گا, یہ داڑھی رکھوں گا, بتاؤں گا نبی اس مہینے میں آئے تھے, میں نے نبی کی سنت کو زندہ کر دیا. یہ ہے عشق محبت کی مثال. اس مہینے میں ارادہ کرو لباس سنت کے مطابق پہنوں گا, تجارت سنت کے مطابق کروں گا, نماز کی پوری سنتیں پڑھوں گا, بیوی کے ساتھ سنت کے مطابق رہوں گا, بچوں کے ساتھ سنت کے مطابق زندگی گزاروں گا. اگر اس مشورے ارادہ کر لیا تو انشاءاللہ یہ ربیع الاول کی پہلی بہار زندگی میں بہار لے آئے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق سعید عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.